الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک بیان ہوا تھا کہ ہدہد کو غیر موجود پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ ہاں اگر کوئی دلیل پیش کر دی، عذر اپنے غائب ہونے کا پیش کیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہدہد آیا اور اس نے بتایا کہ میں تو ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہت کر رہی ہے اور بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری رودات اس نے سنائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، چلو ابھی تجھے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ میرا خط لے جاؤ اور یہ خط لے جا کر اس کے پاس رکھو۔ ظاہر بات ہے جب یہ خط لے کے جائے گا وہ جواب دے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہدہد سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہاں خط کا ایک ادب سکھایا، خط کا یا بات کا یا ملاقات کا۔ ان سے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لے جا کر اس کے پاس رکھو، ثم تول عنہم، پہ تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہونا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ یعنی یہ ادب بتایا کہ جب کسی کی کوئی خط یا کوئی میسج آپ کسی کے پاس لے کر جائیں تو اس کو دینے کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، یعنی کہ اس کے اوپر مسلط ہو جاؤ اور وہ یوں آپ سے چھپا چھپا کے پڑھ رہے کہ یار یہ نہ پڑھ لے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے۔ یہ جس طرح ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ مسلط ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک انسان کے معاملات بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کھانا لگا ہوا ہوتا ہے تو کچھ 4-5 اوپر سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ جب لوگ اوپر سر پہ کھڑے ہوئے ہوں تو آدمی کیا کھائے گا یا کیسے کھائے گا؟ یہ تو بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی لگتی ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ کہیں۔ یہ تو پھر حضرت کے نوالے گن رہا ہوگا کہ کتنے کھا رہا ہے، نوالا موٹا لے رہا ہے، باریک لے رہا ہے، بوٹی ڈال رہا ہے، نہیں ڈال رہا ہے۔ تو اب یہ مسلط، اور بعض لوگ ہاتھ میں جگ لے کر پانی لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت مجبوری ہے، بڑا مجمع ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ پانی بھی مہمان کے قریب جگ میں، گلاس میں، بوتل میں رکھ دو، تاکہ اس کے اوپر اس طرح مسلط ہو کے نہ کھڑے ہو کہ اگلا کھاتے ہوئے ہی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اس کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنا پیارا اصول بتایا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو یا آپ دیکھیں کہ کوئی موبائل ہے اس میں کوئی میسج پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو، ذرا دور ہو جاؤ، خود ہی آدمی دیکھ لے کہ ابھی اگر کچھ پڑھ رہا ہے تو ایسی چیز ہو سکتی ہے جو یہ مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آداب بتائے ہیں، ہم اس چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں نبی کی طرح آداب ایک پرندے کو سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجلس کے یہاں تک آداب فرمایا کہ تم 3 آدمی ہو تو اس وقت 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرو، کیونکہ ایک تو اس کا دل ٹوٹے گا، دوسرا وہ یہ سوچے گا ہو سکتا ہے میرے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہاں زیادہ لوگ ہیں تو وہاں 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ میرے متعلق کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن 2 آدمی یوں آپس میں اور اکیلا تیسرا وہ ہے، وہ کہے گا یار پتہ نہیں ایسی کیا بات کر رہے ہیں جو میرے خلاف ہی نہ ہو یا میرے بارے میں ہی نہ ہو کہ مجھے سائڈ پہ کر دیا۔ کتنا پیارا ادب بتایا۔ تو یوں کسی پر یوں ہو جانا، اگلے کو شرمندہ کر دینا، یہ چیز تہذیب کے خلاف ہے۔
اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی کسی جگہ دعوت ہے اور آپ کو اس کا گھر نہیں پتہ، آپ محلے میں اپنے کسی اور رشتہ دار کے آئے ہیں اور کہیں کہ جی میری اس کے گھر دعوت ہے، یار آپ مجھے اس کا گھر دکھا دو، تو طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ لے جا کر دور سے دکھائیں یہ والا اس کا گھر ہے، بس صرف اراد الطریق کریں، ایصال الی المطلوب نہ کریں، دور سے دکھا دیں یہ والا گھر ہے۔ اب آپ جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ آپ کے مہمان آئے، آپ نے جو ان کے لیے قورمہ بریانی بنائی ہے، جو دعوت کی ہے، تو یہ آئے میں ان کو کھلا دیں۔ اب ظاہر بات ہے اگلا کتنا شرمندہ اور ہوگا کہ اس کو بھی اب اگر بولوں تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہماری پرسنل دعوت ہے، نہ بولوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اب نہیں بولے گا تو ناراض بھی ہوگا۔ ہاں دیکھا یار ایسے لوگ ہیں، گھر تک گیا تھا، ایسا نہ پوچھ ہی لیتے یار، جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتے کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، پوچھا بھی نہیں۔ بھائی کیوں پوچھتے؟ اس نے کیا پتہ اتنا بنایا ہے جو صرف چند لوگوں کا ہو، تو کیوں مہمان بن کے آیا ہے؟ اپنے آپ کو شرمندگی سے خود بچاتا نا، خود اس کو دور سے گھر دکھاتا۔ اب اگلا ہو سکتا ہے دل سے نہ بول رہا ہو، کہہ دے آ جائیں، اب آپ بھی تشریف لے آئیں، مسلط ہو ہی گئے تو آ جاؤ، تو وہ طیب خاطر سے نہیں بلائے گا، وہ اپنے دل کے جو ہے نا وہ ارادے کے ساتھ اور دل سے نہیں اس کو دعوت دے رہا ہوتا، تو ایسا کھانا پھر یہ چیز مناسب بھی نہیں ہوتی اور جائز بھی نہیں ہوتی۔ تو یوں مسلط ہونا یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی اپنے ذکر میں اپنے دھیان میں ہوتا ہے، اب اتنی عقل نہیں ہے بعض لوگوں میں کہ دیکھ رہا ہے کہ اگلا کسی اور دنیا میں شاید پہنچا ہے، ایک دم سامنے آ کے بیٹھ جائے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، تو مسئلہ تو خود ہے بہت بڑا، اتنا دماغ نہیں ہے کہ بھئی یہ کہ میں ایک دفعہ وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، کیا آنکھیں بند کر کے، اور کچھ بڑے ہی کچھ مزے میں تھا، اتنے میں ایک سامنے حضرت وہ حافظہ قوی کرنے کا کوئی نسخہ تو بتا دیں۔ غصہ تو بہت آیا کہ اس کو حافظے کے بجائے مردانہ طاقت کا کوئی نسخہ دکھاتا ہوں، تاکہ یہ جو ہے نا اللہ کے بندر آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی اپنے کوئی کام میں یا کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، وہاں آ کر مسئلے تھوڑی دیر، آپ کو جلدی ہے بہت، اگلا فارغ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو سیکھا ہوا کوئی ہوتا ہے نا تو لگتا ہے کہ کسی مہذب گھرانے کا ہے، اور کسی جگہ سیکھتا ہے اور کسی جگہ تہذیب اسے سکھائی جاتی ہے، تو کچھ اس طرح کے بھی پھر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کوئی آدمی ذکر میں مشغول ہے اور اس وقت یکسوئی کے عالم میں ہے تو اسے آ کے ڈسٹرب نہ کیے جائے، اسے آ کر تھوڑی دیر بعد آپ پوچھ لیں، تھوڑی دیر بعد پیچھے بالکل آ کے یوں بیٹھ جانا، آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے، کوئی پیچھے ہے، اس پہ ذکر کا بڑا اثر پڑتا ہے، انسان کی توجہات پہ بڑا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو لہٰذا اب بتائیں نا، پھر اسے موقع پر دیکھیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ غالباً کسی پہ غصے پہ تھے، یا کوئی بزرگ بڑے غصے میں ہوئے، تو ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا حضرت مجھے اس معاملے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا اتنے کڑوے منہ کے ساتھ وظیفہ بتاؤں؟ ایک اس کا ایک ماحول، ایک موڈ، ایک وہ ہوتا ہے جب آدمی پوری بشاشت کے ساتھ ہو تو اس وقت دیا گیا وظیفہ بھی اور اس وقت دیا گیا ہدیہ بھی وہ جو ہے نا بڑا کارگر ہوتا ہے، وہ بڑا باثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو تم نے پورا جو ہے نا وہ آگ لگا کے رکھ دی اور اس وقت تم وظیفے مانگ رہے ہو، تو اس وقت پھر وظیفہ دینے کیا اثر ہوگا؟ کل پرسوں بھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی تھا، دھیان میں ہی تھا، آنکھیں بند تھی، اتنے میں ایک صاحب حضرت وہ روزی کا وظیفہ بتا دیں، روزی کی برکت کا، روزی کی برکت میں مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے کہا چلو، میں کہا استغفار پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ لیا کروں 500 بار،
جب تجھے خود سب پتہ ہے تو پھر یہاں کیا امتحان لینے کے لیے آیا ہے؟ جب ایک چیز بتا دی، اب اپنے لیے سوال کر کے خود مشقت میں نہ پڑو، خود مشقت میں نہ پڑو۔ بس آپ کو جو ایک چیز بتا دی، اللہ کے بھروسے پہ اتنا شروع کر دیا کرو، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ اب یہ سوال حضرت وضو میں ہونا ضروری ہے نہیں؟ اچھا شروع میں درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ میں کہا منہ جو ہے نا بیوی کی طرف کر کے پڑھنا ہے، اس سے نظریں ہٹانی نہیں ہیں، اور صبر، تجھے قیدوں کی بہت شوق ہے نا، اب میں تجھے قیدیں بتاتا ہوں۔ بندر کا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے تجھے وظیفہ کرتے ہوئے، خیال آیا تو وظیفہ کام نہیں کرے، اب کر کے دکھا وظیفہ، تو جب بیٹھے گا خیال آئے گا ہی پہلے بندر کا۔ تو بھائی اتنی قیودات ہم خود کیوں لگواتے ہیں؟ جب ایک نے بتا دیا، یہ صفت تھی صحابہ میں، اللہ کے نبی نے کوئی چیز بتا دی، بعض بابا میرے آقا نے اتنا مجھے بتا دیا ہے، میرے آقا نے مجھے یوں بتا دیا ہے۔ ہم جو اپنے لیے سوالات کر کے خود مشقتیں ڈالتے ہیں، یہ چیز جو ہے مناسب نہیں ہوتی، اور انسان کے اس عمل پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ خود پھر نہیں اگر بولنا ہوگا تو مولوی صاحب خود بول دیں گے کہ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لو، تو یہ بھی کر لو اور وہ بھی کر لو۔ اب دیکھو نا، وظیفہ پوچھ رہا حضرت روزی کے لیے کوئی وظیفہ، تو میں نے کہا استغفار کی کثرت کر، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ بھی پڑھ لیا کروں۔ تو لانی کہ پہلے ایک مولوی سے ایک الگ سیکھ کے آیا ہوا ہے، اب دوسرے مولوی سے الگ تجربہ کروا رہا ہے، تیسرے سے الگ تجربہ کروائے گا۔ تو بہرحال تو کتنا پیارا ادب بتایا کہ یہ خط لے جا کر ادھر رکھنا اور خود پیچھے ہو جانا، دیکھنا کہ کیا کرتی ہے وہ۔ خود یہ خط لے کے گیا تو بڑی سیکورٹی میں رہتی تھی، لیکن روشن دان میں کیا سیکورٹی لگائے گی، اسے تو پتہ یہاں سے تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو حدود اسی روشن دان سے آیا اور اس کے سینے پر یہ خط رکھا اور خود جا کے پیچھے روشن دان پر ہی بیٹھ گیا۔ اب جب اس نے خط دیکھا تو اپنی قوم کو جمع کیا، سمجھدار تو بہت تھی، اسے پتہ تھا میں اکیلے کوئی فیصلہ کروں گی تو بغاوت ہو جائے گی، اس لیے جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی کام میں مشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایسے خود فیصلہ نہ کر دے بلکہ ان کو اعتماد میں لے۔ ایک تو وہ بغاوت نہیں کریں گے، دوسرا وہ یہ سوچیں گے کہ واقعی اس کے یہاں ہماری کوئی قدر ہے، ہمارے مشوروں کی قدر ہے، تو پھر اس نے ہم سے جو ہے نا مشورہ لیا ہے۔ جب انسان اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کرے گا اور ان کی عزت افزائی کرے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پھر بغاوت پہ نہیں آتے، وہ بھی کہیں گے نہیں یار ہمیں کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اپنے ان عمراء کو جو شورا تھی جمع کیا کہ بھئی یہ دیکھو، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، یہ ایک بڑا عزت والا خط میرے پاس آیا ہے، بڑا مکرم اور بڑا محترم خط، کیونکہ سمجھ تو گئی تھی کوئی عام آدمی نہیں ہے جو ہدہد سے کام کروا رہا ہے، تو کوئی بات تو ہے۔ تو کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ لکھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہ قول ہے بلقیس کا، اس نے کہا ہے، دو باتوں کو اس نے جمع کیا، تو اس میں ممکن ہے کہ وہ خط تو یوں لکھا ہوا ہے اور موڑا ہوا تھا، اور جب خط موڑا ہوا تھا اس طرح مثال کے طور پہ تو اندر تحریر ہے لیکن اوپر لکھا ہوا ہے سلیمان کی طرف سے، جب اس نے کھولا تو خط سے شروع ہوتے ہوئے پہلے بسم اللہ ہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں یہی تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ دیکھو بھائی مقابلے میں نہ آنا، تابعدار ہو کر آ جانا میرے پاس۔ تو وہ خط پہ اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام، جب خط دیکھا تو اوپر تحریر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس لیے اس نے پہلے حضرت سلیمان کا نام لیا اور بعد میں بسم اللہ کہا۔ یہ اس کا قول ہے
ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام لکھا اور بعد میں اللہ کا نام اوپر لکھ کے اپنا نام پھر نیچے، نہیں، بلکہ جیسے ہوتا ہے آپ خط جب دیکھتے ہیں یا لفافہ تو سامنے لکھا ہوا آتا ہے ٹو یا فرام، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی طرف سے جو ہے یہ خط آیا ہے۔ تو اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور اسے اس انداز میں، کتنا مختصر بات، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ میرے نبی کے بھی خطوط بعض بہت مختصر ہوتے تھے، کسی بادشاہ کے پاس لکھوایا السلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم، مان جاؤ تمہیں مان دیا جائے گا، اور اتنی مختصر بات ہوتی تھی، زیادہ لمبی بات نہیں، کیونکہ بعض دفعہ بہت طویل بات اصل مقصود سے توجہ ہٹا دیتی ہے، بات مختصر ہو سمجھ میں آئے، اور یہی آداب ہے انبیاء علیہ السلام جو سکھا رہے ہیں۔ ہم کسی کو جب تحریر لکھتے نا پہلے تمہید اتنی لمبی باندھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور مدعا آخر میں دیکھو تو چھوٹا سا ہوتا ہے، جی حضرت میری اماں بیمار ہیں تو آپ ذرا دعا کر لیں۔ یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی لوگ اسی طریقے سے کام لیتے ہیں۔ اب مسئلہ پوچھنا ہے کہ جی یوں بیوی کو بولا تھا طلاق ہوئی یا نہیں، اب اسے بھی پتہ ہے کہ کام تو خراب ہو گیا۔ اب تمہید، حضرت ہم اصل میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں مجھے کسی سے محبت ہو گئی، پھر ہمارے ابو تو راضی نہیں ہو رہے تھے، امی راضی ہو گئیں، پھر ابو کو راضی کیا، پھر لڑکی والے کیا، پھر ہم نے جو ہے نا بڑی مشکل سے راضی کیا، خاندان کے بڑوں کو بٹھایا، اور پھر جناب ان کی اب ہماری آپس میں شادی ہو گئی۔ وہ یہ جاب کرنے لگی، میں یہ جاب کرنے لگا، ہم بڑے اچھے کر رہے تھے اور یوں کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے۔ کل جو ہے نا وہ رات کا، اصل میں کوئی بات ایسی ہوئی نہیں تھی، بس معمولی سی ایک تکرار ہوئی تھی، پھٹا ہوا، اور میرے منہ سے یہ نکل گیا، تو یہ تو جو یونیورسٹی سے ناگن چورنگی تک لے کر آیا ہے، اتنا کرایہ تو نے جو خرچ کیا اور اتنا ٹائم، تو اتنا بول دیتا، تو مطلب تمہید باندھ کے مولوی کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تھوڑا میرے پہ رحم کرنا، ہم نے بڑی مشکل سے شادی کی تھی، کچھ گنجائش نکال لو۔ جب تو ہی گنجائش نکال کے نہیں لایا تو وہ کہاں سے گنجائش نکالے گا؟ تو سوال یہ ہوتا ہے، اور اتنی لمبی تمہید، اتنی لمبی بات، تو یہ چیز بعض دفعہ انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ تو جب بھی علماء سے مسئلہ پوچھیں تو اپنی مقصودی بات کریں۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہو کہ یہ فیصلہ ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق کریں۔ یہاں کوئی ایک افسر آیا تھا، ان کے بھی طلاق کا مسئلہ تھا، تو وہ تو طلاق ہو چکی تھی، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ ہوا، تو میں کہا طلاق ہو، کہہ رہے یار ایسا تو نہیں کرو نا، آپ کو بھی تو ہم سے کبھی کام پڑے گا نا، آپ کو بھی تو کبھی ہم سے کام پڑ سکتا ہے۔ اب میں نے کہا یہ ناگن چورنگی والا مولوی ہے، ایک کوئی ادھر ادھر کی سبزی منڈی یا ادھر انچولی والے نہیں ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ میں تیرے اس چکر میں مسئلہ ہی غلط بتا دوں گا۔ میں کہا بھائی یہی مسئلہ ہے، یہ پھر صحیح نہیں ہے، کام تو آپ کو ہم سے بھی کبھی پڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ بھائی جب یہ ہو گئی ہے، 3 تو نے فائر مار دی ہیں طلاق کے، تو اب کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ کہ یار ڈراؤ کہ یار کام پڑے گا، ہم اس کو اس کے کام بھی لینا ہے، چلو جھوٹ، ہم ساری زندگی گناہ میں تیری وجہ سے پڑے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی مختصر بات کی، فرمایا اب اپنی قوم کو لے کے کھڑی میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ہوا ہے، یہ خط آیا ہے، تم مجھے مشورہ دو، اور میرے کام میں جو ہے میں یعنی اس مشورے میں اچھا مشورہ دے کر میرا ذرا ذہنی ٹینشن کو ختم کرو، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بڑی قوت والے ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور یوں ہیں۔ بلقیس سمجھ تو گئی تھی کہ جس کے سامنے جس کا خط آیا وہ کوئی معمولی نہیں ہے، تو اپنی قوم کو پیارے طریقے سے سمجھا رہی ہیں، اور بڑے پیارے انداز میں کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ دیکھو جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر بادشاہ جو ہے نا بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں اور ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔
اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان کا ذہن بنایا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ کوئی تحفے شوفے ان کو دے کر بھیجو، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، مال کی لالچ رکھتا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں بہت سارے تحائف دے کر ملکہ بلقیس نے ایک لشکر بھیجا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ سونے کی اینٹیں، کچھ ہیرے جواہرات، چاندی کی اینٹیں اور یہ اور وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض روایات میں، اسرائیلی روایات ہیں لیکن چونکہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو لینے میں حرج بھی نہیں ہے، تو پہلے سے اللہ نے بتا دیا اس طرح تحائف آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے سڑکیں ہی سونے اور چاندی کی اینٹوں کی بنا دی اور بنوائیں، اور اس میں گدے ودے اور یہ ڈال بٹھا دیے، اور انہوں نے بیٹ شیٹ بھی اور لید وید بھی کی ہوئی تھی تاکہ پتہ چلے سونے کی، بھائی ہمارے پاس کون سی کمی ہے۔ جب یہ لوگ آئے نا، دیکھا بابا یہ اینٹ اور وہ، اس کو چھپائی لو، اس کو چھپائی لو، یہ تو ادھر سڑکیں اس کی سونے کی ہیں اور ہم کو کیا یہ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہم بلقیس کی طرف سے لائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ان کے اس ہدیے کو قبول نہیں کیا اور کہا آپ اسے واپس لے جاؤ۔ اب یہ بات مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگوں کا ہدیہ آیا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، مشرک کا ہدیہ ہم نہیں لیتے، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جب نہیں لائے ہوئے تھے تو اس موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ بھیجا، آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ اب جب دونوں طرح کی روایات ہوتی ہے نا، تو ان علماء کو، محدثین کو سلام پیش کرو کہ جو لوگوں کو بات بیچ کی سمجھاتے ہیں بات اصل کیا ہے۔ جس مشرک کا ہدیہ آدمی سمجھتا ہے جس کافر کا یہ روب جمانے کے لیے دے رہا ہے، یا یہ دے کر اب مجھ سے کوئی ایسی توقع رکھتا ہے کہ جس میں دین کو نقصان ہے، تو ایسے کا ہدیہ اس کے منہ پہ مارا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو ہدیہ دے رہا ہے کہ جس کا ہدیہ قبول کر لینے سے یہ اندازہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام کے قریب آ جائے، اور اس کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ یہ ہدیہ روب جمانے کے لیے دے رہا ہے یا اس لیے دے رہا ہے کہ میں اس کا کے احسان کے نیچے دبوں اور اس کے بعد یہ مجھ سے جو ہے نا کوئی بھی اپنے ملک کے بارے میں، اپنی ملت اور اپنی قوم کے یا اسلام کے بارے میں کوئی غلط فیصلے کروائے گا، تو اب ایسے آدمی کا ہدیہ لے سکتے ہیں کہ جس کے متعلق یہ گمان نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے کوئی ایسا غیر مسلم کہ جس سے ہدیہ لینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ناجائز فرمائش نہیں کرے گا اور کوئی ناجائز توقع مجھ سے نہیں رکھتا، اور میں اس کے احسان کے نیچے دب کے اس کے کسی غلط بات کو میں نہیں مانوں گا، تو اس کا ہدیہ تو لے لیں، لیکن یہ پتہ ہو کہ اس کا ہدیہ لوں گا اور اس کے بعد یار مجبوراً مجھے اس کی کرسمس میں بھی جانا پڑے گا، مجھے اس کی دیوالی میں بھی جانا پڑے گا، مجھے اس کی ہولی میں بھی جانا پڑے گا، تو ہولی وہ ہدیہ اس کو واپس کر دو اور کہے جناب بس آپ اپنے پاس رکھیں، ہم نہیں لے سکتے۔ یہ اس انداز میں جو ہے وہ ہدیے کے جائز اور ناجائز ہونے کی صورتیں ہیں۔ لیکن کافر کی بھی دو قسمیں، ایک تو وہ کافر جو اپنے کو کافر کہتا ہے، اس کے احکامات الگ ہیں، لیکن ایک وہ کافر جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس کے احکامات الگ ہیں۔ یہی تو فرق مرزا انجینئر پلمبر کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں جی یہودی آپ کہتے ہو کہ کافر اور قادیانی ان سے بڑے کافر ہیں۔ اب ایسا تو نہ بولو نا، کیونکہ یہودی تو کسی نبی کو تو کیا کہتے ہیں، قادیانی ہمارے نبی کو مانتے تو ہیں نا، لیکن یہودی تو ہمارے عیسائی ہمارے نبی کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور ظالم جو کافر اپنے کو کافر کے، اس کے احکامات الگ ہیں، جو اپنے کو کافر مسلمان کہے، اس کے احکامات الگ ہیں۔
اس لیے کہ یہ لوگوں کے مرتد ہونے کا ذریعہ بننے گا۔ آپ کسی عیسائی سے، ہندو سے میل ملاپ رکھتے ہیں تو عام مسلمان کو بھی پتہ ہے ہندو بڑے کافر ہے، لیکن ایک ایسا کافر کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہو، اس سے حضرت کے تانے بانے ملتے ہیں اور آپ جناب اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک، عام مسلمان سمجھے گا نہیں یار مسلمانوں میں کوئی فرقہ ہے، اسی لیے جناب یہ بھی نرم ہو جاتے ہیں، بڑے نمازی بھی ہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات، تو یہ کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جائے، ادھر کے احکامات الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام جب جنگ لڑتے تھے نا تو جنگ میں کافروں کو 2-3 آپشن دیتے تھے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو یا جزیہ دے کے رہو یا تلوار فیصلہ کرے۔ یہ جزیے کا آپشن یہ ان کافروں کے لیے تھا کہ جو مرتد کے حکم میں نہیں تھے، زندیق کے حکم میں نہیں تھے، تو چنانچہ رومیوں کے خلاف لڑے، یہ آپشن دیا، ایرانیوں کے خلاف لڑے، یہ آپشن دیا کیونکہ وہ مجوسی تھے، مشرکین کے کسی قبیلے پہ حملہ کرنے تو یہ آپشن دیتے تھے کلمہ پڑھ لو ورنہ جزیہ دے کے رہو ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو جزیے کا آپشن انہوں نے نہیں دیا، کہا یا تو انسان کے بچہ بنتا ہے یا نہیں، مسلمان ہو رہا ہے یا نہیں، اپنا یہ دعویٰ چھوڑ رہا ہے نہیں، تب تلوار سے تیری گردن ٹیڑھی کریں گے اور سیدھی کریں گے اور تیرے گردن اڑائیں گے۔ یہ بیچ والا جزیے کا آپشن نہیں دیا کیونکہ اس طرح کے کافر کا وجود بھی شریعت کو برداشت نہیں ہے، یہ فتنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اس طرح منکرین زکوٰۃ ان کو جزیے کو آپشن نہیں دیا گیا تھا، یا تو انسان بنو زکوٰۃ دو، نہیں تو اب تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو دیکھو جو غیر مسلم ان سے جزیہ لے کر ٹھیک ہے بھائی آپ رہو اپنی عبادت کرو، جب تم جزیہ دے رہے ہو تو مسلمان حکمران تمہارے مال جان کے اور آبرو کے محافظ ہوں گے، لیکن جو کافر ایسا ہو کہ جو اپنے کو ایمان والا سمجھتا اور ہو وہ کافر، اس کے لیے جزیہ کا آپشن نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے جو کافر واضح کافر ہے اس کے احکامات الگ ہیں، اور جو مسلمان اپنے کو کہے ہو کافر اس کے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اب میں نے جو ہدیوں کی جو صورتیں بتائیں، یہ صورت ہو تو صحیح ہے، یہ صورت ہو تو صحیح نہیں، یہ ان کافروں کے متعلق ہے کہ جو واضح کافر ہیں، لیکن جو بے ایمان ہوں کافر اور اپنے کو مسلمان کہتے ہوں، ان سے کاروبار، لین دین، تعلقات، ہدیات، دوستی، یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ احکام الگ ہے، ان کے متعلق احکامات الگ ہیں، ان کے متعلق جو ہیں وہ احکامات الگ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہرحال وہ ہدیہ ان کے پاس واپس بھیج دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔